گاؤ را رنگ از برون و مرد را، گاؤ را رنگ از برون و مرد را، از درون جو رنگ سرخ و زرد را۔ اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ دیکھو ایک بلبل کو کہ پھول کی عاشق ہو کر رہتی ہے، اور جز کو دیکھو کہ کل کی طرف مائل رہتا ہے۔ تو اسی طرح عشق اور محبت جو ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ عاشق اور معشوق اور محب اور محبوب کے درمیان ایک تعلق پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح تابع اور متبوع کے درمیان بھی ایک تعلق اور ہم رنگی ہوتی ہے۔ تو جب یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں سے پھر ایک رنگ آتا ہے اس چیز کا، جس کی طرف آپ مائل ہیں، جس کی طرف آپ کا میلان ہے، اور جو آپ کا مرکز توجہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا پھر رنگ، جیسے نظام شمسی میں پھر اسی کی مثال دیں گے ہم، جو بہت شاندار مثال ہے۔ نظام شمسی میں ہر شے جو ہے وہ سورج کی روشنی سے چمک رہی ہے، کیونکہ وہ تمام چیزیں اس کے نظام کا حصہ ہیں۔ تو چاند میں بھی اسی کا نور ہے، ستاروں میں بھی، سیاروں میں بھی، ہر ایک میں جو نور ہے اور چمک ہے وہ سورج کی ہے۔ تو یہاں تک کہ ہمارے گھر کے صحن میں بھی سورج ہی کی روشنی ہے، چونکہ یہ سب نظام شمسی کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر اب اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ انسان کے اوپر جو رنگ ہے نا، وہ رنگ کچھ اور ہے، اور گائے کے اوپر جو رنگ ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو انسان کے اصل رنگ کو سمجھو اور اس کو گائے کے رنگ کی طرح مت دیکھو۔ گائے بیل کے رنگ کو جیسے دیکھتے ہو نا اوپر سے، فرام آؤٹ سائڈ، تو اس طرح انسان کے رنگ کو نہ دیکھو۔ انسان کا رنگ جو ہے وہ اس کی اصل سے آ رہا ہے، پیچھے سے، تو اس کے اندر جانا پڑے گا۔ آپ یہ شعر اسی مفہوم پر مشتمل ہے۔ گاؤ را رنگ از برون، کہ گائے کا جو رنگ ہے، دا کلر آف آکس، تو اس کا جو گائے کا یا بیل کا، بیل بھی کہتے ہیں، کاؤ، آکس جو بھی کہیں، تو بیل کا یا گائے کا رنگ جو ہے وہ از برون، وہ باہر سے ہے، فرام آؤٹ سائڈ، دیٹ از ناٹ فرام ان سائڈ، وہ باہر سے ہے گائے کا رنگ۔ اور گائے تو ایک مثال کے طور پہ بیان کر دیا، باقی ہر چیز کا یہی ہے، تمام چیزوں کا رنگ باہر سے ہے، مگر انسان کا رنگ جو ہے وہ باہر سے نہیں، وہ اندر سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ گاؤ لفظ سنا ہوگا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے گاؤ، جیسے گاؤ کشی۔ گاؤ کشی کس کو کہتے ہیں؟ گائے کاٹنا۔ ہندوستان میں یہ مسئلہ بہت چلا ہے نا، اور آج بھی پابندی ہے گائے کاٹنے پہ، گاؤ کشی۔ گاؤ کشی نہیں کہیں، کشی، کیونکہ وہ کشتن سے کاٹنا، گاؤ کشی۔ اور کھینچنا جب ہو تو اس کو کہتے ہیں کشی، جیسے میں کشی، ٹھیک ہے نا، دست کشی، یہ کھینچنے کے معنی، دست کش ہو جانا۔ اور کشی کہاں بولتے ہیں؟ جہاں کاٹنے کے معنی، قتل کرنے کے معنی، ختم کر دینا، گاؤ کشی۔ جیسے خود کشی، یہاں ختم کرنے کے معنی، خود کشی نہیں، خود کشی۔ تو گاؤ، گائے اور بیل، اور بڑی چیزوں کے لیے پھر یہ لفظ بولا گیا اردو میں، جیسے بڑا تکیہ، یہ جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں گاؤ تکیہ، تو یہ بڑا ہے نا اس لیے اس کو گاؤ تکیہ بولتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لفظ گاؤ چشم، جس کی آنکھیں بڑی ہوں اس کو کہتے ہیں گاؤ چشم، تو بڑی چیز ہے نا، یعنی گائے جیسی آنکھیں والے، بڑی آنکھوں والا، گاؤ چشم۔ اور ایک آہو چشم بھی ہوتا ہے، آہو چشم، ہرن جیسی آنکھوں والا،
تو یہ آنکھیں بھی بڑی ہوتی ہیں. لیکن گاؤ چشم اور آہو چشم میں یہ فرق ہے کہ جب آنکھ بڑی ہو اور اچھی نہ لگ رہی ہو، یعنی محبوب میں نہ ہو، کسی اور میں ہو، تو اس کو گاؤ چشم بولیں گے. اور اگر وہی آنکھ محبوب میں لگی ہو تو اس کو آہو چشم بولیں گے. محبوب کو گاؤ چشم نہیں بول دینا، ناراض ہو جائے گا. محبوب کی آنکھ جو ہے اس کو گاؤ چشم نہیں بولیں گے، محبوب کے لیے آہو چشم بولیں گے. آہو چشم، آہو چشم. تو یہ ہے اصل میں گوسالہ، وہ بچھڑا. بنی اسرائیل کے حوالے سے جو واقعات ہیں اس میں گوسالہ پرستی کا ذکر ہوتا ہے. قرآن پاک میں اس کو اجل قرار دیا ہے، اجل کا ہے. تو گوسالہ پرستی کا مطلب بچڑے کی پوجا، گوسالہ. اچھا، ایک لفظ ہے جو حکمت میں آپ نے سنا ہوگا، بعض دواؤں کا نام ہے گاؤ زبان، خمیرہ گاؤ زبان. ہاں، یہ یہاں بھی گاؤ آتا ہے، گاؤ زبان. تو یہ اصل میں ایک ایسی بوٹی ہے جس کے پتے گائے کی زبان کی طرح ہوتے ہیں. ہاں، اس لیے اس کا نام رکھا گاؤ زبان، خمیرہ گاؤ زبان. تو بوٹی سے بناتے ہیں نا. تو وہ یہ دماغی امراض کے لیے بنایا جاتا ہے، دماغ کو تیز شارپ کرنے کے لیے، اس کی تقویت کے لیے. تو یہ سب بناتے ہیں. خمیرہ گاؤ زبان، امبری، ایسے نام رکھے ہیں. تو گاؤ زبان جو ہے نا، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک بوٹی جو ہے اس کے ایسے پتے ہوتے ہیں جیسے گائے کی زبان ہوتی ہے، تو اس لیے یہ نام ہے اس کا. تو خیر، یہاں پر فرما رہے ہیں گاؤ را رنگ از برون، اور فرماتے از برون و مرد را از درون جو رنگ سرخ و زرد را. تو گائے کا رنگ تو تم باہر سے دیکھو، گائے کو پہچاننا ہے، زرد ہے یا سرخ ہے، اورنج ہے، جو بھی ہے وہ سب باہر سے دیکھو اور اس کا اندازہ لگاؤ. لیکن اگر مرد کو جاننا ہے تو اس کا رنگ اندر سے دیکھو. جو رنگ سرخ و زرد را، اس کا سرخ اور زرد رنگ جو ہے اندر سے جھانک کے دیکھو، اس کے اندر سے جو آ رہا ہے وہ اس کا اصل رنگ ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پہ فرق بتایا دیکھو. اور اب ہمارے یہاں یہ فرق ختم ہو گئے کہ جانور اور انسان کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں. جیسے جانور کا قد کاٹ دیکھا جاتا ہے، اس کا ویٹ وغیرہ دیکھا جاتا ہے، اس کی ظاہری خوبصورتی، اس کا رنگ روپ، اس کا ڈیل ڈول. اسی طرح انسانوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے میں کیسا ہے، رنگت کا کیسا ہے، قد کاٹ کیسا ہے، اور ویٹ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی ویٹ کتنا ہے، اور سلم ہے، اور کیسے لگ رہے ہیں. تو یہ سب اوپر سے ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ جانوروں کا حلیہ دیکھتے ہیں، ایسے ہی انسانوں کا حلیہ دیکھتے ہیں، اور جس طرح جانوروں کو پہچانتے ہیں ایسے انسانوں کو پہچانا جاتا ہے. تو یہی تو سب سے بڑا آج دھوکہ ہے، اور اسی لیے آج معاشرہ تباہ ہو گیا. تو انسان کے جو اندر کے جوہر تھے نا، جواہر، وہ سب ختم ہو گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کا اصل رنگ نہیں ہے. انسان کا اصل رنگ وہ ہے اس کے باطن کے اندر، اس کے باطن میں. انسان کا اصل رنگ اس کے باطن میں ہے. اور اس کا کردار جو ہے نا، وہ جو بنتا ہے اندر سے، تو وہ ہے اس کا رنگ. اب آگے اسی رنگ کی بات کو چلائیں گے. بعض دفعہ اوپر سے انسان جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا، رنگ کے سیاہ ہیں یا ایسے ہیں، کوئی اچھی جسامت نہیں ہے، یا معذور ہیں بہت سے لوگ، یا قد کاٹ کے اچھے نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے اندر کے رنگ سے بہت اچھے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اوپر سے بہت حسین ہیں، جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، چمکتے دمکتے پھر رہے ہیں، مگر اندر سے ان کے کوئی اچھی چیز باہر نہیں آ رہی ہوتی. وہ ایک واقعہ ہے نا، پہلے تو بہت سے لوگ ایسے احوال تھے کہ اوپر سے زیادہ وہ بناؤ سنگار کو اہمیت نہیں دیتے تھے. بلکہ شعر بھی ہے نا ایک، مشاطہ را حاجت حسن نیست. تو خوبصورت کو حاجت حسن نہیں. خیر وہ تو ظاہری خوبصورتی کے لحاظ سے کہا، مگر
وہ جو اپنی باطن کے حسن پہ توجہ کیے ہوئے وہ ظاہری طور پہ کیوں اپنی آراستگی میں اپنا وقت صرف کرے گا اور اس پہ پیسہ لگائے گا. تو اس لیے باطنی طور پر زیادہ لوگوں کو اپنی اصلاح مقصود ہوتی تھی. ظاہری طور پہ کبھی کبھی ایسی حالت سے بھی گزر جاتے تھے جو بہت زیادہ حال وال میں رہتے تھے تو ظاہری طور پہ وہ بالکل اپنا کیئر نہیں کرتے تھے. ان کے اوپر مٹی چھا رہی ہے، گرد بنڈ اٹے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں، لباس وباس بھی کوئی نہیں. تو اس وقت جو ہے ہاں میں ایک بزرگ کا بتا رہا تھا، شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ جمالی جو ہیں وہ ایک بزرگ ہوئے یہ عہد سکندری میں، حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، وہ بھی اسی دور میں، مگر وہ ادھر ہیں ہرات میں اور یہ شیخ جمالی دہلی میں، یہیں پیدا ہوئے ہندوستان. شیخ جمالی یہ ان کی اصل میں وہ تخلص تھا، ان کا یہ جمالی تخلص تھا. ان کا نام تھا جلال خان، جلال خان، اور اسی نسبت سے انہوں نے اپنا تخلص رکھا تھا جلالی. مگر ان کے پیر و مرشد جو تھے انہوں نے اس کو بدل دیا تھا اور کہا کہ تم اس کو جمالی کر لو، تو اس لیے پھر وہ جمالی کہلائے، شیخ جمالی. نام تھا جلال خان. بڑے شاعر ہیں، صوفی، عارف اور دیوان کے دیوان، مطلب ایسے صاحب حال قسم کے بزرگ تھے. اور سفر میں بہت رہے، بس اسی طرح مست پھرتے رہتے تھے مشرق مغرب میں. بہت سے بزرگوں کی خدمت میں حاضری دی، جیسے حضرت مولانا جامی سے بھی ملاقات کی. ایک وائز ہوئے ہیں ملا معین الدین وائز الکاشفی الحربی، ان سے بھی ملے. ان کی کتاب ہے نا مشہور معارج النبوہ، تو وہ بہت بڑے وائز تھے لیکن بہرحال بڑے مبالغہ قسم کے عادی تھے، مبالغے کے عادی تھے. تو اس لیے ان سے بھی ملاقات کر لی. تو شیخ جمالی جو ہیں یہ کشا وہاں پہنچ گئے ہرات کے علاقے میں جہاں حضرت مولانا جامی تھے. اور حال یہ تھا کہ سفر سے جو ہے مٹی سے آلودہ ہو رہے ہیں اور پورا تن بدن مٹی ہے، مٹی مٹی ہو رہا تھا، اور تہبند ایک لنگی باندھی ہوئی تھی، باقی جسم پہ کوئی کپڑا بھی نہیں تھا. اسی حالت میں حضرت مولانا جامی کے اور گھر میں داخل ہو گئے جہاں ان کی ایک نشست چل رہی تھی اور شعراء اپنی اپنی مستندوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے آئے ہوئے، اور ظاہر ہے سب اپنے اپنے خوش پوشاکی کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو شیخ جمالی جو ہے نا یہ بڑے بے باکانہ انداز میں اندر گھستے چلے گئے اس حالت میں، اور پہلے سے کوئی تعارف بھی نہیں، اور جا کر سیدھے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھ گئے. تو جناب انہوں نے جو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور ان کی بے باکی پہ خشمگی بھی ہوئے. یہ کیا ماجرا ہے، یہ آدمی نہ جان نہ پہچان اور عجیب اس کا حال ہے. اور یہ تو ظاہر تو ان کا یہی تھا. تو اگر ظاہر پر ہی رہتے اور وہ لوگ ظاہر پرست ہوتے تو شیخ جمالی کو کوئی نہیں جان پاتا پھر. لیکن وہی بات جو ابھی بتائی جا رہی ہے نا کہ انسان کا رنگ جو ہے اس کے اندر سے آتا ہے، تو اس لیے پھر بعد میں ان کا باطن کھلا. لیکن وہ جو کھلا ہے نا معاملہ، وہ کیسے کھلا ہے، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. تو جب وہ بیٹھ گئے جا کے تو اب مولانا جامی اسی طرح ناراض ہو کے ان کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میان شما و خر چه قدر تفاوت است، تمہارے اور گدھے کے درمیان کتنا فرق ہے. یہ انہوں نے ایک چپتا ہوا سوال اس لیے کیا کہ ان کے غصے کے زہر سے یہ بجھ کر آیا تھا. تو اب انہوں نے بھی پھر ایسے ہی جواب دیا کہ جس سے اور آگ بھڑک گئی، یعنی اور زیادہ جیسے ان کو غصہ آئے. تو انہوں نے کیا کہا، بقدر یک وجب، کہ ایک بالش کا فرق ہے بس.
یعنی وہ قریب بیٹھے تھے تو ایک بارش کا فرق. اور بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے ایسے ہاتھ رکھ دیا اپنا ان کے اور اپنے بیچ میں. یہ دیکھ لو اتنا فرق ہے. اب تو وہ اور تنک گئے بھائی, لیکن تحمل سے کام لیا. کہنے لگے کیس تھی, کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے لوگوں میں سے ہوں میں اور وہاں سے آئے ہوں. تو کہا تب شعر داری, شعر ویر بھی کہتے ہو, کچھ آتا ہے یا ایسے ہی چلے آئے ہو؟ تب انہوں نے اپنا ایک شعر سنایا ان کو. وہ شعر کیا تھا کہ مارا ز خاک کویت, مارا ز خاک کویت پیراہن برتن است, پیراہن است برتن, مارا ز خاک کویت پیراہن است برتن. اور آن ہم ز آب دیدہ صد چاکتا بدامن. اپنا حال رکھ دیا سامنے پورا اسی وقت فی البدی, کہ ہم جو ہے نا آپ کی گلی کوچوں کی خاک سے ایک لباس پہن کر آ گئے. پورے خاک ہو رہے تھے, پورے بدن پہ مٹی مٹی تھی. تو کہہ رہے ہیں مارا ز خاک کویت پیرہن است برتن, ہمارے جسم پہ آپ کی گلی کوچے کی خاک کا لباس ہے. اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ اس ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں نے اس کے اندر 100 قسم کے چاک کر دیے, جگہ جگہ سے شگاف کر کے پھاڑ دیا. آن ہم ز آب دیدہ صد چاک تب دامن, کہ وہ بھی جو ہے 100 چاکوں سے جو ہے نا ہماری آنسوؤں کے کی وجہ سے لگے ہوئے 100 چاکوں سے جو ہے وہ آلودہ ہو گیا اور اس کے اندر بھی چاک پڑ گئی. بس یہ کہا, اچھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا اور آنسوؤں کا ایک سیل روا جاری ہو گیا. اب جو آنسو گرے نا ٹپ ٹپ کر کے پورے جسم پہ, تو اس سے وہ چاک پڑ گیا. جو کہہ رہے تھے نا وہ بالکل نظر آنا شروع ہو گیا. تو یہاں سے حضرت مولانا جامی سمجھے کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے. پتہ چلا تو وہی شیخ جمالی جن کا ذکر وہ پہلے جانتے تھے اور جن کے اشعار بھی سن رکھے تھے. بعض لوگوں نے تو لکھا ہے انہوں نے ان سے شیخ جمالی کا سوال بھی کیا تھا کہ تم شیخ جمالی کو جانتے ہو, ان کے کوئی شعر ویر یاد ہیں تمہیں؟ تو انہوں نے پھر اپنے اشعار سنائے تو ان کو پھر یقین آ گیا کہ ہاں یہ وہی. تو پھر بعد میں خوب جمی, وہاں رہے, جب تک وہاں رہے حضرت مولانا جامی کے ہی گھر پہ مقیم ہو کر رہے. تو بہرحال جی یہ دیکھیے ایک آدمی کا ظاہر ہے کیسا ہو رہا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خاک آلود ہیں اور خاک کا لباس پہن کے پھر رہے ہیں, مگر اس خاک آلودگی کے اندر ایک رنگ ہے ان کے باطن کا جو کہ اندر سے نکل کر آ رہا ہے اور پھر دنیا کو متاثر کر رہا ہے. اور اسی رنگ نے آج ان کے آگے سب کو جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہوا. کیسا نام کہ یہاں سے چل کے دہلی سے یہاں ہرات وغیرہ کے شہروں میں, ایران میں اور کہاں کہاں جو ہے وہ پہنچ گیا اور بڑے بڑے لوگوں نے ان کو سنا اور پڑھا اور آج تک ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. جو شعر انہوں نے کہے ہیں وہ علم و معرفت کے خزانے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے. ہاں, ان کے بغیر آپ اس حقیقت تک پہنچ نہیں سکیں گے جو یہ حقائق ہیں نا. تو ان کو پڑھنا چاہیے, ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ آپ کا ایک کورس ہے پورا تربیتی. تو جہاں بھی مل جائیں ایسی چیزیں سننے کو ملیں یا پڑھنے کو, کوئی شعر وغیرہ یا کوئی بند مل گیا یا کوئی پورا قصیدہ مل گیا, تو یہ جستجو ہونی چاہیے کہ یار یہ کیا کہا گیا. اتنے بڑے آدمی نے ایک بات کی ہے تو یقیناً کوئی کام کی بات ہے, بلکہ بہت کام کی بات ہے. تو اس کو سمجھے بغیر اس سے پھر ہاتھ نہ اٹھائیں, اسے سمجھے ضرور. انہی لوگوں میں ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو انہی کے صدقے میں ہم ایسے ایسے بزرگوں کو بھی پا رہے ہیں. پھر
تو فرما رہے ہیں از درون جو رنگ سرخ و زرد راہ، کہ انسان کو جو ہے نا اس کے اندر کے رنگ سے جاننا چاہیے، حقیقت ہے۔ آگے اور ابھی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔